السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 10 پارہ 5 کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہے، واؤ مدہ کو بھی 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ را پر زبر ہے تو را کو پٹ پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف فا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں بھی نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں بھی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ وقف کی حالت میں نون مشدد کی زبر کو ساکن کر دیں گے اور تشدید کو باقی رکھیں گے۔ جب تشدید کو باقی رکھیں گے تو اس میں غنہ بھی کریں گے۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین بغیر لمبا کیے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے تو اس لیے اس الف کو بھی پر پڑھیں گے، کیونکہ الف سے ما قبل حرف مستعلیہ میں سے قاف ہے تو اس لیے اس الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرمالون میں سے یا اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اظہار مطلق کی تفصیل کے حوالے سے نون ساکن کے 5 قاعدوں کے لحاظ سے ہمارے چینل پر اس کی تفصیل سمجھائی گئی ہے، اس کو ضرور بالضرور دیکھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف یرمالون میں سے ہے دوسرے کلمے میں تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرمالون میں سے اسی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر ادغام مع الغنہ نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے سین پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، تا گول تا کو وا کے ساتھ ملائیں گے۔ الف اور لام یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھیں گے ہیں، ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ الف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا، یہاں پر بھی پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہے تو یہاں پر متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو لام مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔
ادغام مع الغنہ میں غنہ کر کے پڑھیں گے اور ادغام بلا غنہ میں غنہ نہیں کریں گے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد منفصل میں 2 سے 3 الف تک کھینچیں گے اور مد متصل میں 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں نون کی زیر کو ساکن کرنا ہے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، اس کو بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا صدق اللہ العظیم۔